بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے سب سے پہلے تو غزوہ احد، ٹھیک ہے، احد کی جنگ کے بارے میں یہ ہے نا، دوپہر کے وقت شروع ہوئی اور شام تک ختم ہو گئی. ایسا نہیں، ایسا جو ہے نا جتنے ٹاپکس بیان ہیں اسے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بہت لمبا چلا، نہیں، دوپہر کے وقت تک شروع ہوئی اور شام سے پہلے پہلے یہ ختم ہو گئی تھی. اور مسلمانوں کی تعداد پہلے تو 1000 کی تھی، 300 عبداللہ بن ابی واپس لے گیا، تو فائنل جو تعداد مسلمانوں کی تھی وہ 700 تھی، اور مشرکین کی تعداد 3000 کی تھی. عورتیں بھی اس میں شامل تھے اور خاص شاعر بھی آئے تھے، ٹھیک ہے. یہ 3000 کا لشکر تھا. اس جنگ میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ابو سفیان، خالد بن ولید اور عبداللہ بن ربیع، عمر ابن العاص اور اکرمہ ابن ابو جہل، یہ سب لوگ، یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہوئے. اور حتیٰ کہ خواتین میں سے بھی جو ہے نا، جس میں سے ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کے وائف ہے، جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبائے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان ہوئی بعد میں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سردار تھے یہ لوگ، لڑنے آئے تھے. اور آپ دیکھیے ہم کو کتنے بڑے بڑے لیسنس ملتے. یہ لوگ آئے تھے جنگ کرے، اتنا مسئلہ ہوا، اتنا ان لوگوں نے غلط کیا مسلمانوں کے ساتھ، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے، آپ سوچئے وہی لوگ جو ہمارے سامنے اپوزٹ جنگ کرنے کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ہمارے لشکر میں موجود ہے. خالد بن ولید جیسے کہ ہے، سبحان اللہ. غزوہ معرکہ موطا میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو ہے نا، اصل جو ہے نا، اسلام جو ہے پورے گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا، تکلیف دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہوئے، خون بہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے، یہ قوم کیسا فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو جب ہی اللہ نے کریکٹ کرا دیا، نہیں آپ نہیں بول سکتے، یہ آپ نہیں جانتے غیب کیا ہونے والا ہے آپ، کیونکہ اس میں سے ہی تو یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے. اور خالد ابن ولید کیسے ہوئے، سیف اللہ قرار پائے یہ، اللہ کے تلوار. تو سبحان اللہ. تو جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورڈز واپس لیے اور لے کر فرمایا کہ اللہ اس قوم کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کریکٹ کیا گیا فوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا. بظاہر تو ہو رہا تھا نا، آپ سوچئے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے، کیونکہ تکلیف پہ تکلیف پہنچاتے جا رہے یہ لوگ. 13 سال مکے میں برداشت کر کے آئے، پھر جنگ کرتے ہوئے آئے بھی اتنا بڑا، اور اس طرح سے پتھر پھینک کر مار رہے ہیں، اور کتنا برا معاملہ ہوا. بہرحال ہم لوگوں نے دیکھا تو جائز بھی تھا، مگر اللہ نے وہیں پر روک دیا، وہیں پر آپ کے کریکشن ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو کچھ آپ نہیں کر سکتے کسی بات کا فیصلہ، آپ نہیں جانتے، اللہ جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ جب یہ آیتیں تب پڑھیں گے نا، اس کے سیکوینس میں آپ کو یہ کب بولا اللہ تعالیٰ کہ لیس لک من الامر شیئا، آپ کسی بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ بس رسول ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. آپ نہیں بول سکتے کہ اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما دے. اور اللہ غفور الرحیم ہے. وہ آیت یہ پڑھیے آپ، سبحان اللہ، یہ 173 ہے شاید غالباً آیت. تو بہرحال یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو یہ ہوا.
پھر اور اس میں ہم دیکھیں غزوہ احد میں سب سے زیادہ تکلیف یعنی صدمہ ٹریجڈی کی جو بات تھی وہ تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، وہ شہید ہوئے اور بہت بری طرح ان کا مسئلہ ہوا تھا، یعنی ان کے کان، ناک اور سبحان اللہ ان کا کلیجہ بھی پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ بھی نکالا گیا تھا، تو بہت برا معاملہ ہوا تھا، اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا یہ۔ ٹھیک ہے، وحشی نے ان کو قتل کیا تھا۔ وحشی بن حرب جو ہے نا صرف ایک ہی مقصد کے لیے آیا تھا، مسلمانوں سے کچھ اس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس کو بس آزادی کی لالچ میں وہ آیا تھا، اور بہرحال اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قتل کرنے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے، وحشی بن حرب، بعد میں وہ اسلام بھی قبول کرے اور انہی کے ہاتھوں مسلمہ کذاب کا قتل ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وحشی آئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہے جس نے آپ کے چچا کا قتل کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکایتیں نہیں کرو، یعنی کہ یہ ایسے باتیں نہیں کرو، اسلام سب کے گناہیں مٹا دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس سے ایکسیپٹ کیا، حالانکہ سب سے بڑا صدمہ تھا اس دن کا، ٹھیک ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال یہ ہے، اور پھر ہم کو جو سمجھ میں آتا تو مقصد ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، فوکس رہنا چاہیے کہ آپ کو کیا اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے یہاں پر بہادری کے ساتھ مسلمان ہمیشہ اللہ کی رضا ان کے لیے مطلب رہتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی مال کی محبت نہیں، کوئی وہ نہیں تھی، ہاں تھوڑے بہت پھسل گئے تھے مگر بعد میں ٹھیک ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہو جاتے غلطیاں ہونے پر غلطیوں پر جمنا یہ شیطانی فطرت ہے، غلطیوں پر نادم ہو کر آگے بڑھنا یہ انسانی فطرت ہے جو آدم علیہ السلام ہم کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح مقصد پر ہم کو قائم رہنا چاہیے، اور ہدایت پھر اس سے ہی آتی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک شخص میدان جنگ میں ہمارے خلاف رہتا، پھر وہی بعد میں جس طرح خالد بن ولید کا ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھی میں کہ وہ بعد میں ہمارے ہی لشکر میں آئے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے، مگر یہ سب ہوا، سبحان اللہ، معاف کر دینا اتنی بڑی صفت ہے یہ کہ ہم ہے نا دلوں میں پال کر رکھتے، معاف نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں وہ بولتے کہ ہم ان کو نہیں معاف کرتے، ہاں بعض وقت کسی شخص سے ہو جاتی تکلیف، مگر تکلیف تو جب وہ شخص آپ کے پاس آئے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس کو بار بار وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایک سبق ملتا۔ اور جو ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عمارہ، ام سلیم، ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب سے ہم کو ایک سبق ملتا کہ عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جب پتہ چلا بھاگتے ہوئے آئے مشکیزے میں پانی، واٹر بیگز میں پانی بھر کر جو ہے نا زخمیوں کو پلا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، یہ ہے گھر گھر میں شہید تھے، ٹھیک ہے، جو بنو عبد الدار کی عورت سے ہم کو ملتا، تو یہ ایک ہم کو بڑے بڑے لیسنز ملے، سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم کو جو ہے نا جو بہترین سبق ہم کو ملتا کہ صبر کرنا، استقامت کے ساتھ اس دین پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی لڑکھڑانا نہیں چاہیے، لڑکھڑا بھی گئے واپس پلٹ کر آ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں ہی آگے بڑھتے جائیں، غلطیاں ہوں گے، گناہیں ہوں گے، کبھی اللہ کی نافرمانی بھی ہو جائے گی، مگر توبہ کرنا اور آگے بڑھنا یہاں ہم کو سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تب ہم غفور الرحیم پائیں گے، ٹھیک ہے، کلیئر یہاں تک؟ اب آگے کی ٹاپک سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر یہیں تک رکھیں گے ہم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے تمام عملوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہے ہمارے عمل ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے جو بھی ہے بس اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔